ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب قدیر کا بے شمار فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں عید سعید کی خوشیاں نصیب فرمائی۔ تمام اہل سنت و جماعت کو عید الفطر کی مبارکباد ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزے، ہماری تراویح تلاوت اور ماہ رمضان المبارک کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائیں۔ یہ دستور ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ خوشی مناتا ہے۔ اگر کوئی اس پر انعام ہوتا ہے تو اس پر وہ خوشی مناتا ہے۔ اگر اسے کوئی فضل حاصل ہوتا ہے تو خوشی مناتا ہے۔ اگر کامیابی ملتی ہے تب بھی وہ خوشی مناتا ہے۔ تو یہ دستور ہے کہ نعمتوں کے حصول کے وقت میں، کامیابی ملتے وقت میں بندہ خوشیوں کا اظہار کرتا ہے اور خوشیاں منایا کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا کی چیزوں پر خوشی منانے کا تو عام طور پر دستور ہے۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرمائے تو اس پر بھی خوشی منائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو مال دے تو اس پر بھی خوشی منائی جاتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عہدہ عطا فرمائے، منصب عطا فرمائے تو اس پر بھی خوشی منائی جاتی ہے۔ تو دنیا کی نعمتوں کے ملنے پر، دنیا کی کامیابیوں کے ملنے پر اور دنیا کی فضیلتیں حاصل ہونے پر خوشی منانے کا عام طور پر دستور چلا آ رہا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح ہم لوگ دنیا کی چیزوں پر خوشیاں مناتے ہیں اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، تو دنیا کی نعمتیں کتنے دن کی ہیں؟ وہ چند دن کی یا چند سالوں کی ہے۔ انسان جب تک دنیا کے اندر موجود ہے تب تک صرف وہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ سچی نعمتیں اور حقیقی کامیابی اور بڑی کامیابی وہ ہے جو آخرت کی کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس میں ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس میں ہے وہ باقی رہے گا۔ تو جب دنیا میں جو ختم ہونے والی کامیابیاں، ختم ہونے والی نعمتیں اور ختم ہونے والی چیزیں ملتی ہیں تو ان پر ہم اور آپ خوشی مناتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ماہ رمضان میں رب نے قرآن مقدس اتارا اور قرآن مقدس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں ہمیں
روزے کی دولت عطا فرمائی، ہمیں تراویح کی دولت عطا فرمائی، ہمیں ذکر و فکر کی دولت عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد میں بندہ جب ماہ رمضان میں روزہ رکھا، ذکر و تلاوت کیا، تراویح کی نماز پڑھا، تو پھر اللہ نے اس کو کتنا بڑا انعام دیا، اللہ نے اس کو کتنی بڑی کامیابی سے ہمکنار کیا، اور اللہ نے اس کو کتنا فضل عطا فرمایا۔ اگر میں تفصیل میں جاؤں تو بات لمبی ہو جائے۔ یہ کیا کم فضل ہے کہ بندہ روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے منہ کے اندر جو بو پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ روزے دار کی منہ کی بو میرے نزدیک مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اتنا زیادہ اللہ نے روزے دار کو اپنا قرب عطا فرمایا، اور ہر عمل کا بدلہ اللہ نے بیان فرمایا۔ لیکن جب روزے کے بدلے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں ہوں، یعنی خود اپنی خاص بارگاہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو بتائیں، دنیا کی کامیابی جب ملتی ہے اس پر ہم خوشی مناتے ہیں، ختم ہونے والی کامیابی، مٹ جانے والی کامیابی، باقی نہ رہنے والی کامیابی، اس پر جب ہم لوگ خوشی مناتے ہیں تو آج کے اس مقدس دن کے اندر ہمیں ایسی کامیابی ملی ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے، جو مٹنے والی نہیں ہے، جو فنا ہونے والی نہیں ہے، باقی رہنے والی کامیابی، دنیا نہیں بلکہ دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی کام آنے والی کامیابی۔ اور وہ کیا کامیابی ہے؟ وہ اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہوا، اللہ کی بارگاہ کا قرب ہمیں عطا ہوا، اللہ نے روزے دار کو فضیلت دی، رمضان میں عبادت کرنے والے کو فضیلت دی۔ تو ساری نعمتوں پہ خوشی منانے والے، سارے انعام پہ خوشی منانے والے، سب سے بڑی اگر خوشی اگر کوئی منا سکتا ہے تو ہمیں آج کے دن منانا چاہیے کہ اللہ نے آج کے دن اپنی بارگاہ کا قرب ہمیں عطا فرمایا، آج کے دن اللہ نے اپنا خاص انعام ہمارے اوپر نازل فرمایا، آج کے دن اللہ نے ہمیں خاص فضیلتیں عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب تم فرما دو اللہ کے فضل اور اللہ ہی کی رحمت پر خوشی منانا چاہیے۔ تو آج ہمیں اللہ نے خود خوشی منانے کا حکم دیا ہے کہ میرا فضل اور میرا انعام تمہیں میسر آیا ہے، لہذا تم میرے فضل اور میرے انعام کے اوپر خوشیوں کا اظہار کرو۔ اور اجدان مکرم، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات میں اور یہ بھی عرض کر دوں کہ دنیا کے اندر دوسرے مذاہب میں بھی تہوار آتے ہیں، دوسرے مذاہب کی عیدیں آتی ہیں، دوسرے مذاہب کے اندر بھی خوشیوں کے موقع آتے ہیں، لیکن اگر آپ آپس کے اندر جب مقابل کر کے دیکھیں گے، اگر ان دونوں کے درمیان اگر تقابل کر کے دیکھیں گے تو دنیا کے اندر دوسرے مذاہب کے تہوار، ان کی عیدیں اور ان کی خوشیوں، اور اسلام کی عید میں، اسلام کے مذہب کے اس عظیم تہوار کی خوشی کے اندر رات دن کا آپ کو فرق نظر آئے گا۔ اسلام ایک دم خشک مذہب نہیں ہے کہ جو ہے وہ کہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ اور دنیا میں مت رہو، نہیں، اسلام ہمیں جنگلوں میں نکلنے کا حکم نہیں دیتا، اور اسلام ہمیں یہ بھی نہیں کہتا کہ نفس کی غلامی میں آزاد ہو کے جو مرضی آئے وہ کرو، نہیں، اسلام نے ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا، خوشی کا پھر راستہ بتایا، اس کے لیے حد مقرر کی، اور کیسی خوشیاں منانے کا طریقہ اسلام نے ہمیں دیا کہ شخصی خوشی نہیں، اگر تم عید کی خوشی مناؤ تو خود بھی خوشی مناؤ، غریبوں کو بھی شامل کرو، یتیموں کو بھی شامل کرو، بیواؤں کو بھی شامل کرو۔ عید کے دن تم جو پیسہ خرچ کرو تو وہ آتش بازی میں مت خرچ کرو، عید کے دن تم جو پیسہ خرچ کرو تو دنیا کی فالتو چیزوں میں خرچ مت کرو، یہ پیسہ صدقہ فطر ادا کر کے غریبوں کو اپنی عید میں شامل کر کے خرچ کرو، یہ پیسہ تم زکوٰۃ ادا کر کے یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری کر کے ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کر کے جو ہے اس طرح سے تم عید مناؤ۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیں کہ اسلام نے اجتماعی خوشی منانے کا حکم دیا۔ اب بتاؤ آج کا دن کتنا متبرک ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ عید کے دن خوشی منانا، خوشیوں کا اظہار کرنا مستحب ہے، یعنی ثواب کا کام ہے۔ بتاؤ خوشی ہم منائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں خوشی منانے پر بھی ثواب عطا فرمائے۔ یہ کیا کم بڑی رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہم خوشی منا رہے ہیں، ہمیں خوشی منانے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب نصیب فرما رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب عید کی رات آتی ہے تو اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام ملنے کی رات۔ پورا مہینہ بندوں نے جو عبادت کی اور اللہ کو راضی کیا،
عید کی رات میں اس کا انعام ملتا ہے، اور جب وہ رات گزر جاتی ہے اور عید کی صبح آتی ہے تو عید کی صبح کے اندر اللہ کے وہ پیارے فرشتے روئے زمین پر اترتے ہیں، گلیوں کے کناروں پر، شہراؤں کے کنارے پر، سڑکوں کے کنارے پر وہ فرشتے سب پھیل جاتے ہیں، پوری روئے زمین کے اندر فرشتے پھیل جاتے ہیں، اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنے اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف نکلو جو بڑے انعام دینے والا ہے اور جو بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ اب اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے نکلتے ہیں تو کیا ان کو بشارت دی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اے امت محمدیہ، آج کے دن تم مجھ سے اگر آخرت کا سوال کرو گے میں تمہیں آخرت عطا کروں گا، آج کے دن اگر تم مجھ سے دنیا مانگو گے تو تمہارے لیے جو بہتر ہوگا وہ میں فیصلہ کروں گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تم سے جو ہے وہ تم نے مجھ کو راضی کیا تو میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، جاؤ تم اپنے گھروں کی طرف پلٹو اور اس حال میں پلٹو کہ میں نے تم تمام لوگوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ یہ بشارت آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو خود عطا فرماتا ہے، اور پھر آج کا دن جہاں پہ اہل ایمان کے لیے خوشیوں کا دن ہوتا ہے، مسرتوں کا دن ہوتا ہے، دوسری طرف آج کے دن شیطان کے رونے کا دن ہے، شیطان کے ماتم کرنے کا دن ہے، شیطان کے واویلا کرنے کا دن ہے، اور شیطان کے غم منانے کا دن ہے۔ جیسا کہ روایتوں میں موجود ہے کہ جب عید کا دن آتا ہے شیطان چلا کر کے روتا ہے اور غم مناتا ہے، اس کے سارے چیلے اس کے پاس میں آ کر کے جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے ہمارے سردار تم کس وجہ سے رو رہے ہو، تمہیں کس چیز نے رلایا ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو شیطان کہتا ہے کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ آج کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی مغفرت فرما دی ہے، لہذا تم لوگ جاؤ اور جا کر کے ان کو خواہشات کے اندر مبتلا کر دو، کیونکہ انہوں نے پورا مہینہ جو عبادت کی اللہ نے اس کا بدلہ عطا فرمایا، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، اب یہ نیک بن گئے ہیں، یہ پرہیزگار بن گئے ہیں، یہ گناہوں سے پاک و صاف ہو گئے ہیں۔ اے میرے چیلو تم لوگ جاؤ اور جا کر کے کوشش کرو کہ دوبارہ ان کو گناہوں میں مبتلا کرو، دوبارہ ان کو اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا کرو۔ شیطان جو ایک مہینے تک قید تھا آج آزاد ہو کر کے باہر نکل آیا، ادھر رب کی رحمتیں ہمارے اوپر چھما چھم برس رہی ہیں، ادھر شیطان ماتم کر رہا ہے، اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے اس کے چیلے بھی نکل گئے ہیں، اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عید کے دن یہ بندے اپنے رمضان کا تقوی بھول جائیں، اپنے رمضان کی پرہیزگاری بھول جائیں۔ ماہ رمضان کے اندر جس رب کو راضی کرنے کے لیے یہ حلال پانی نہیں پیتے تھے، حلال کھانا نہیں کھاتے تھے، آج کے دن ہمیں ایسی پلاننگ کرنی ہے کہ حلال تو حلال، انہیں حرام کاموں کے اندر مبتلا کر دینا ہے۔ اب شیطان کے چیلے پورے طور پر نکل گئے ہیں۔ بتاؤ یہ نقطہ سوچنے کے لائق ہے کہ نہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے پورا دن پورا مہینہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہم جائز چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے، حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے، پاک چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے، اچھی چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کا اتنا ہمارے دل میں خیال تھا، ہمارے دل میں اتنا جوش و جذبہ تھا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم پانی بھی نہیں پئیں گے، ہم کھانا بھی نہیں کھائیں گے، ہم حلال اور پاکیزہ چیز کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اللہ نے جو عورتیں ہمارے لیے حلال کی ہیں ان کے پاس بھی نہیں جائیں گے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک مہینے تک اتنا اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اور ادھر جو ہے وہ شیطان آزاد ہوا اور ہم ماہ رمضان سے جو ہے وہ نکل کر کے باہر آئے، تو پھر حلال تو حلال ہم حرام کاموں میں مبتلا ہو جائیں، ہم گناہ کے کاموں میں مبتلا ہو جائیں، ہم ناپاک چیزوں کے اندر مبتلا ہو جائیں، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جائیں، یہ کتنے افسوس کی بات ہوگی۔ تو حضرات مکرم وہ شیطانی گروہ نکلا ہے، آج ہمیں اپنے آپ کو بڑا بچا بچا کے رکھنا ہے۔ ایک مہینے کا غصہ آج وہ پورا نکالنے کے جو ہے وہ تیور بنا کر کے آیا ہے کہ ایک مہینے تک تو میں قید رہا، آج ان کو بہکا کر کے میں ان کو گناہوں کی طرف مجھے ماہل کرنا ہے۔ تو حضرات مکرم آج کا دن ہمیں اس انداز میں گزارنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید انعام و اکرام ہمارے اوپر نازل فرمائے۔ اب آج کے عید کا مقدس دن ہے، میں چاہتا ہوں
کہ جو عید کے لیے حضرات تشریف لائے ہیں انہیں میں کچھ پیغام دے کر کے یہاں سے روانہ کروں، تاکہ وہ ایک ذہن بنا کر کے جائیں کہ ہم عید کی نماز پڑھنے گئے تھے تو عید کی نماز کا پیغام بھی اپنے ساتھ میں لے کر کے آئے ہیں۔ آج جتنے بھی حالات ہیں سب ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ان تمام حالات کا منظرنامہ آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد میں کچھ کام ہمارے کرنے کے ہیں، وہ کام ہمیں کرنا چاہیے اور ان کو ضرور کرنا چاہیے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ چند جو ہے وہ پیغامات میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ان پر آپ حضرات بڑی سختی کے ساتھ میں عمل کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے، ہم جو ہے وہ جس طرح دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اسی طرح آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے اچھے برے کا حساب دینا ہے۔ تو سب سے پہلی اور ضروری، سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب تک ہم زندہ رہے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اپنے ایمان کو سنبھال کر کے رکھیں، اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اگر آپ نے اپنا ایمان بچا کر کے رکھا، اپنا ایمان سنبھال کر کے رکھا، اپنے ایمان کی حفاظت کی، پھر گناہ ہو گئے، اللہ کریم ہے، وہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی شفاعت سے ہمیں معاف کروا دیں گے، اولیاء کرام رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کروا کے ہمارے لیے نجات کا پروانہ ہمیں دلا دیں گے۔ لیکن خدا نہ کرے اگر ایمان کی دولت اگر ہاتھ سے چلی گئی تو نہ تو نمازیں کام آئیں گی، نہ روزہ عبادت کام آئیں گے، نہ شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں میسر آئے گی۔ اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر ایمان سلامت نہیں تو پھر مرنے کے بعد میں پھر ہمیشہ جہنم کی آگ کا عذاب اللہ نے بے ایمانوں کے لیے تیار کیا ہے، اس کے جو اندر جانا پڑے گا۔ تو حضرات مکرم میں آپ سے اپیل کرتا ہوں اپنا ایمان بچا کر کے رکھو۔ آج ایمان کے لٹیرے الگ الگ لباس کے اندر پوری روئے زمین پہ پھیلے ہوئے ہیں، گمراہ اور بد مذہب فرقے بہت سارے، دیوبندی، وہابی، الگ الگ ناموں سے جو ہے وہ دنیا بھر میں حشرات الارض کی طرف بکھرے ہوئے ہیں، ان سے اپنا ایمان بچا کر کے رکھو۔ اور اسی کے ساتھ میں جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں وہ بھی یہ کوشش کر رہی ہیں کہ اہل ایمان کو ان کے دین سے دور کیا جائے، ان کے مذہب سے دور کیا جائے، اس کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ الحاد اور ارتداد کی ایک آندھی چلی ہوئی ہے۔ آپ لوگ اپنا ایمان بچاؤ، اپنی نسلوں کا ایمان بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ وقود الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ارشاد فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے سب سے پہلا ضروری کام یہ ہے کہ ہم اپنا ایمان بچائیں اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان کریں۔ یہاں پہ اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، نارا، آگ سے بچاؤ۔ آگ سے بچانے کا جو اللہ نے حکم دیا، اگر اس کے اندر آپ غور کریں گے تو بڑا پیارا نقطہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر بڑی آگ لگی ہوئی ہو، بھیانک آگ لگی ہوئی ہو، آپ کا بچہ اگر آگ کے پاس میں جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کہیں گے دیکھ بیٹا آگ کے پاس مت جانا، اس کے بعد میں آپ چپ چاپ بیٹھ جائیں گے؟ کیا آپ اتنا کہہ کر کے خاموش ہو جائیں گے؟ نہیں، جب آپ کا بچہ آگ کے قریب جائے گا تو اس کو آپ بچانے کی کوشش کریں گے، یہ نہیں کہیں گے بھئی بتانا میرا کام تھا، دیکھو بیٹا آگ کے پاس میں مت جاؤ۔ اب وہ نہیں مان رہا ہے تو میں کیا کروں؟ اب وہ خود ہی جلنے کا سامان کر رہا ہے۔ تو حضرات مکرم، کیا کوئی باپ یا کوئی ماں ایسا گوارا کریں گے؟ اگر آگ جل رہی ہو، کوئی بچہ اگر آگ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ماں باپ پوری کوشش صرف کر دیتے ہیں کہ بچے کو آگ سے بچایا جائے، بچہ جل نہ جائے، زبان سے بھی کہیں گے، اس کو روکیں گے، پکڑنے کی بھی کوشش کریں گے، بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا کی وہ آگ جس سے بچانے کے لیے ہم اتنی کوشش کرتے ہیں، اور جہنم کی آگ کے لیے میں کیا کروں؟ بتانا میرا کام تھا، میں نے بتا دیا، اب میرا بچہ نہیں مانتا تو میں کیا کروں؟ بتاؤ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ درود پاک پڑھنا کیا
تو اگر دنیا کی آگ کے اندر کوئی شخص، کوئی بچہ اگر جلنے والا، ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، کیا جہنم کی آگ سے بچانے کی ہم اتنی کوشش کرتے ہیں؟ اگر کسی کے ماں باپ کو کہا جائے کہ اپنے بچے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو والدین کیا کہتے ہیں؟ سمجھانا میرا کام تھا، میں نے تو سمجھا دیا، وہ نہیں مان رہا۔ بڑا افسوس ہے ایسے ماں باپ پر، دنیا کی معمولی آگ سے بچانے کے لیے جی توڑ کوشش کرتے ہیں، اور جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے ہزاروں گنا زیادہ ہے، اس سے بچانے کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں میں کیا کروں، میرا تو کہنا کام تھا، میں نے کہہ دیا۔ افسوس ہے اس بات پر، یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ خدا کے لیے اپنا ایمان مضبوط کرو، جیسے دنیا کی آگ سے ڈرتے ہو ایسے جہنم کی آگ سے بھی خود بھی ڈرو اور اپنے بچوں کو بھی ڈراؤ اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ یہ سب سے پہلی بات ہے جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر ایمان سلامت ہے سب کچھ سلامت ہے، اگر ایمان نہیں تو نہ تو کسی کا کوئی کرشمہ کام آنے والا ہے، نہ خاندان اور نسب کام آنے والا ہے، نہ نماز اور عبادتیں کام آنے والی ہے، نہ کوئی طاقت اور کوئی شورش کام آنے والا ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور ایمان نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ اللہ کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے ایمانوں کے لیے تیار ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد میں اس دور الحاد اور دور ارتداد کے اندر سب سے ضروری چیز جو ہے وہ 2 نمبر پہ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کی جائے۔ یہ میں جو کہہ رہا ہوں 2 نمبر پہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بات کی چیز ہے۔ ایمان تو عشق رسول ہی کا نام ہے۔ یہ میں ایمان لا الہ الا اللہ کا معنی بتا کے اب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف آ رہا ہوں۔ اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد میں آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے سچی محبت کریں، اس لیے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے خوب پیار کرو، خوب پیار کرو، ہر چیز سے زیادہ پیار کرو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک بندے کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ بندہ ماں باپ سے، اولاد سے اور سارے لوگوں سے زیادہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پیار نہ کرے۔ تو محبت رسول یہ ایمان کی جان ہے، روح ایمان ہے، اصل ایمان ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے سچا پیار کرو۔ جو بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ کا گستاخ ہو اور آپ کی شان میں توہین کرنے والا ہو یا توہین کرنے والوں کو اپنا پیشوا مانتا ہو، ان سے بھی دوری اختیار کرو، اور جب تک یہ نہیں کرو گے تب تک عذاب الہی سے رہائی نہیں ہے۔ آج کے ان مشکل حالات کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے اوپر جو یہ حالات ٹوٹ پڑے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گستاخان رسول سے رشتہ داری قائم کر کے رکھی ہے، ان کے ساتھ میں محبت کا برتاؤ کیا۔ جس رسول کے صدقے میں ساری کائنات پیدا ہوئی، انہی کو برا بھلا کہنے والے جب ہمارے دوست بن جائیں، ہمارے رشتہ دار بن جائیں، تو پھر کائنات کے اندر امن و امان کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ لہذا کوشش کریں کہ خود بھی محبت رسول کا جام پی کر کے رکھیں اور اپنی اولاد کو یہ عشق رسول کا درس دیتے رہیں، تاکہ آنے والی نسلوں کے اندر یہ محبت کا پیغام آگے بڑھتا رہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود اپنی محبت بڑھانے کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں اس بات کا حکم دیا۔ تو محبت رسول یہ اصل ایمان ہے، یہ ہمارے دلوں کے اندر ہمیشہ سلامت رہنا چاہیے۔ اس کے بعد میں اس دور کے اندر ایک بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ علم دین حاصل کریں۔ آج کل دنیاوی تعلیم کی طرف جو دوڑ لگی ہوئی ہے، اس کے نتیجے کے اندر لوگ دینی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، اور دینی تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے کتنے لوگوں کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اور کتنے لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس دور کے اندر جو شخص بھی علم دین سے دور رہے گا، وہ یا تو اپنا ایمان نہیں بچا پائے گا، یا پھر اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچ پائے گا۔ اور یہ علم دین حاصل کرنا تو بہت بڑی دولت ہے۔ خود حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ذر صبح کے وقت میں اگر مسجد میں جاؤ اور قرآن کی ایک آیت کا علم سیکھ لو، 100 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور اگر علم کا ایک مضمون سیکھ لو تو یہ 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ بندہ جب علم دین کے لیے نکلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے کے اندر ہوا کرتا ہے۔ آج علم دین بتاؤ، ہمیں نماز کے ضروری مسائل معلوم نہیں، روزے کی باتیں، زکوٰۃ کے مسائل معلوم نہیں، اور پھر اس کے بعد میں ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں رہے گا۔ جب ہم علم دین حاصل کریں گے تب ہم سب سیکھ پائیں گے۔ حضرت شیخ
مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دین کا ایک مسئلہ رائج کر دینا کروڑوں روپے خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. دین کی بڑی قدر ہے, دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہے دین کے سامنے, اور دین جب ہم سمجھیں گے نہیں تو دین پہ عمل کیا کریں گے. لہذا آپ اپنے بچوں کو اچھا ڈاکٹر بنائیں, اچھا انجینئر بنائیں, اچھا وکیل بنائیں, اچھی دنیاوی تعلیم دلائیں, لیکن ساتھ میں انہیں دینی تعلیم ضرور دلائیں, قرآن کی تعلیم اور مسائل شریعہ ضرور ان کو اتنی تعلیم ضرور دلائیں. اگر اس کے اندر آپ کو کوتاہی کریں گے اور آپ کا بچہ اگر ہلاک ہو گیا اگر علم دین نہ ہونے کی وجہ سے, تو اس کی ذمہ داری آپ پر بھی آئے گی, کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, قیامت کے دن تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا, اور تمہاری جو ذمہ داری تم پر لگائی گئی ہے اس ذمہ داری کے بارے میں بھی تم سے سوال ہوگا. تو علم دین کی طرف بھرپور توجہ دے, علم دین کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی باقی نہیں رہ جانا چاہیے. اس کے بعد میں جو چوتھے نمبر پر جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, جو ضروری چیز ہے علم پڑھنے کے بعد میں عمل کا درجہ. آج عمل کے اندر ہم بڑے کوتا ہیں. اب عمل میں ہماری کوتاہی آپ دیکھیں, ابھی مسجد بھری ہوئی ہے, یہاں پہ سب اہل ایمان موجود ہیں, اور جن پر عید الفطر کی نماز واجب ہے وہ سب یہاں پر موجود ہیں. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی مسجد بھر چکی ہے, اور ابھی ہم جب فارغ ہوں گے دوبارہ پھر مسجد بھر جائے گی, اور پھر بھی ہو سکتا ہے کتنے لوگ بچ جائیں. یہ سب اہل ایمان عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں. کیا ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز ہم سب پر فرض نہیں ہے؟ جس پروردگار عالم نے ہمیں عید کی نماز پڑھنے کا حکم دیا, اسی خدا ہی نے تو ہم کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. یہ کیسی ہماری جو ہے پالیسی ہے کہ ہم ایک طرف تو عید کی نماز کے لیے اتنا اہتمام کر کے آ رہے ہیں, اور ضرور آنا چاہیے, لیکن ایک فرض نماز اس کی طرف ہم بالکل توجہ دیتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کا جیسا جذبہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے ویسا جذبہ اپنے دلوں کے اندر ہم لوگ نہیں پاتے ہیں. حضرات مکرم, تو عمل کی بڑی ضرورت ہے. ہم دن بدن بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور آخر اللہ کی بارگاہ میں جا کے ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے, سانس سانس کا حساب دینا ہے, پل پل کا حساب دینا ہے. عمل میں کوتاہی نہ کریں, نمازوں کی پابندی کریں اور دیگر عبادتوں کی پابندی کریں, فرائض و واجبات کو ان کے وقتوں پہ ادا کریں. اگر آپ سب نمازی بن جائیں, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, اگر سارے مسلمان 5 وقتہ نمازی بن جائیں, ساری مشکلات دور ہو جائیں گی, ساری آفتیں ٹل جائیں گی, اور سارے مصائب و آلام ہم سے دور ہو جائیں گے. مصائب ہم پر جو آئے ہیں وہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے آئے ہیں, ہم نیک بنیں گے, اللہ تعالیٰ خود ہماری حفاظت کا سامان پیدا فرما دے گا. تو یہ عمل کے میدان کے اندر ہم سے کسی طرح کی کوئی کوتاہی ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہم ہر فرض واجب کو اس کے وقت کے اوپر ادا کرنے کی کوشش کریں. یہ 4 باتیں. اس کے بعد میں آخری بات میں آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ آج کے اس فتنوں کے دور میں اور فتنوں کے ماحول میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا ایمان مضبوط کر کے دین کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں. ہم دین کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں. آج ہماری ساری بھاگ دوڑ صرف دنیا کے لیے ہے, اپنے بال بچوں کے لیے ہے, اپنے اہل و عیال کے لیے ہے. میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں, ہم لوگ دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے دین مقدس کے لیے کیا قربانی دے رہے ہیں؟ آپ دیکھیں آج اسلام کے اوپر جو اعتراضات ہو رہے ہیں, اسلام پر جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, اسلام کے احکام کے خلاف قانون بنائے جا رہے ہیں, اسلامی احکام کے اوپر براہ راست حملہ ہو رہا ہے. ایسے ماحول کے اندر کیا ہماری خاموشی یہ بہت بڑا جرم نہیں ہے؟ بلکہ ہمیں اس سلسلے کے اندر قانونی طور پر یا جو بھی ایک اچھا راستہ ہو سکتا ہے اس راستے کے ذریعے ہمیں قدم اٹھا کر کے اپنے دین متین کی قدروں کی حفاظت کا سامان کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ دین کی ذمہ داری فلاں نبھائے, فلاں عالم کا کام ہے, فلاں مفتی کا کام ہے. دین کی ان ذمہ داریوں کو نبھانا صرف کسی ایک فرد واحد کی ذمہ داری نہیں, بلکہ ہر کلمہ پڑھنے والے سچے مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محرم الحرام میں آپ حضرات کتنا سنتے ہیں. کبھی اس میں آپ لوگوں نے غور کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر کیوں گئے اور کیوں اپنی قربانی پیش کی, کیوں اپنے گھر والوں کی قربانی پیش کی, کیوں سب کچھ رائے خدا میں کیوں لٹایا؟ آپ نے کبھی اس پہ غور کیا
آخر معاملہ کیا تھا؟ جو سامنے مقابلے کے لیے آئے تھے وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، سب کے سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور ایمان والے کہتے تھے، اس کے باوجود بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بھی قربانی دے رہے، پورے گھر بار کی بھی قربانی دے رہے. ماجرا کیا ہے؟ تو بات اتنی ایسی تو ہے کہ یزید یہ بادشاہ بن گیا تھا، وہ نمازوں کے اس کے دور کے اندر نمازوں کا اہتمام ختم ہو گیا تھا، شراب عام ہو گئی تھی، اس کے دور کے اندر جوا عام ہو گیا تھا، محرمات کے ساتھ میں شادی کی جا رہی تھی، اسلام کے احکام اور اسلامی شاعر کے خلاف ایک ہوا چلی ہوئی تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان کربلا میں آئے تھے کفر کے خلاف نہیں آئے تھے. امام حسین ارتداد کے خلاف میدان میں نہیں آئے تھے. کربلا کے میدان میں امام حسین کی قربانی، اہل بیت نبوت کی قربانی صرف اس لیے تھی تاکہ نانا کے دین کی حفاظت ہو، نانا کے دین کے احکام کی حفاظت ہو، پھر سے نمازوں کا ماحول پیدا ہو، شراب بند ہو، جوا کا ماحول بند ہو، حرام کاریوں کا بازار سرد ہو جائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی حفاظت کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، اپنا پورا گھر لٹا دیا، اور ہم اسی دین کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے. آپ ہندوستان کی سرزمین پر دیکھیں، جب اکبر بادشاہ کے دور کے اندر اسلامی قدروں پہ حملہ ہوا، قرآن مقدس، نماز، مسجد، یہ سب چیزیں جو ہے وہ کنارے کی جانے لگی. اس وقت میں شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنی قربانیاں دی، جیل کی صعوبتوں کو برداشت کیا، سب کچھ کیا. کیوں کیا؟ تاکہ ہندوستان کی سرزمین پر نمازوں کا ایسے ہی غلغلہ باقی رہے، ایسے ہی جو ہے وہ یہاں پر دین کی قدریں محفوظ رہے اور دین کی بنیادی باتوں کی حفاظت ہو سکے. ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دی تھی اس سرزمین پر کیوں دی تھی؟ تاکہ دین محفوظ رہے. آج اس دین کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اب تاریخ پڑھے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اسلام کے ایک عقیدے پہ حملہ ہوا تھا، بڑے بڑے علماء بک گئے تھے، لیکن امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کلمہ حق ادا کیا. کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، دربار میں لایا جاتا، کوڑے مارے جاتے، خون آپ کے بدن سے گرتا، آپ سے کہا جاتا کہ اپنی بات کو واپس کر لو. لیکن امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذہن دیا جس میں یہ جان ہے، یہ جان ایک نہ ایک دن تو نکل کر کے جانی ہے. کتنا اچھا ہو کہ یہ جان دین کی خدمت کے لیے چلی جائے تو یہ کتنی خوشی کی بات ہے. امام احمد بن حنبل ساری زندگی صعوبتیں برداشت کرتے رہے صرف اسلامی عقائد کی حفاظت کے لیے. تو حضرات مکرم، آج کے فتنوں کے اس ماحول کے اندر دین بچانا کسی ایک بندے کی ذمہ داری نہیں، یہ سب کی ذمہ داری ہے. جو بول کر کے بچا سکتا ہے وہ بول کر کے بچائے، جو قانونی طور پر کچھ کر کے جو ہے وہ دین کی حفاظت کر سکتا ہے وہ قانونی تعاون کرے، جو مالی تعاون کر سکتا ہے وہ مالی تعاون کرے، جو اپنا وقت دے سکتا ہے وہ اپنا قیمتی وقت اس کام کے لیے. اگر فتنوں کے اس ماحول کے اندر ہم نے دین کی حفاظت کا سامان نہ کیا تو اکبر بادشاہ کے دور کی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے. ہمیں سب کچھ پتا ہے لیکن اپنے اسلاف کی تاریخ ہمیں پتا نہیں ہے. خود ہندوستان میں جو ہوا تھا وہی ہم کو پتا نہیں ہے کہ اکبر بادشاہ کے دور میں کیا ہوا تھا. ابھی چونکہ وقت تو بڑا مختصر ہے، نہیں تو وہی تاریخ میں آج آپ کے سامنے بیان کرتا. اسلام کا اتنا اجالا، اسلام ہندوستان کے گوشے گوشے کے اندر جگمگا رہا تھا. اچانک چند مولویوں کا جھگڑا کیا ہوا کہ اکبر بادشاہ جو مزارات کی تعظیم کرتا، اللہ والوں سے پیار کرتا تھا، اچانک اس کا دماغ ایسا بدلا کہ دین پہ حملہ آور ہو گیا. پھر ایسے جب فتنوں کے ماحول کے اندر کون جانتا تھا کہ ہندوستان کی سرزمین پر دین کا اجالا ایک بار پھر پھیلے گا. لیکن اللہ کی ہزاروں رحمتیں ہو اس مرد مجاہد شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر، جن کا مزار مبارک سرہند شریف کے اندر آج بھی جگمگا رہا ہے. انہوں نے قربانی دے کر کے بتا دیا جب بندہ دین کے لیے نکلتا ہے، نکلنا اپنا کام ہے، باقی اللہ خود مدد فرمانے والا اپنے دین کی، اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرمانے والا اپنے دین کی. تو ہر بندہ دین کا درد اپنے اندر پیدا کرے، اور اگر زیادہ سمجھ میں بات نہ آئے تو پھر سیرت طیبہ پڑھ کے دیکھ لے. کونین کے آقا جن کے صدقے میں ساری کائنات پیدا ہوئی، اس آقا کریم علیہ السلام نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی. میں کتنی بار کہتا ہوں، بدر کے میدان میں میرے آقا چلے گئے، اپنی بیمار بیٹی حضرت سیدہ رقیہ کو چھوڑ کر کے چلے گئے. اور جب بدر کی جنگ فتح ہوئی، میرے آقا جب مدینے میں داخل ہو رہے تھے تو ادھر سیدہ رقیہ میرے آقا کی مقدس شہزادی کو صحابہ کرام جنت البقیع میں دفن کر کے جنت البقیع سے باہر آ رہے تھے. دین کے لیے ساری قربانیاں میرے آقا نے دی. آج اس دین کے لیے
ہمارا اور آپ کا کیا کردار ہے، ہماری اور آپ کی کیا قربانی ہے، اس دین کے لیے ہمارا کتنا کام ہے، ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں، ہم کتنا وقت دے رہے ہیں۔ اگر جائزہ لیں گے تو گراف بڑا گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ دنیا کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا اور جتنا کرنا چاہیے اتنا کریں، لیکن ساتھ میں دین کے لیے آپ حضرات کوشش کریں۔ دین کی جب بات آئے تو ہمہ وقت تیار رہیں، اور دین کی قدروں پہ جب حملہ ہو تو ایسے موقع پر آپ حضرات ایک اچھے طریقے پر عمل کرتے ہوئے جو بھی کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش ضرور انجام دیں۔ اور آخر کے اندر ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آج ہمارے ایمان کی جو کمزوری ہے وہ ہمیں جو ہے وہ شکستوں سے دوچار کر رہی ہے۔ ایمان بندے کا بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ آج ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے نہیں۔ وہ حدیث پاک میں نے اس سے پہلے بھی بتائی، آج پھر یاد کر لیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جتنا نفع اور جتنا نقصان اللہ نے مقدر کر دیا ہے، ساری دنیا مل کر کے اس نفع اور نقصان میں نہ کچھ گھٹا سکتی ہے نہ کچھ بڑھا سکتی ہے۔ اللہ نے جو مقدر کر دیا وہ نفع ملے گا، اور جو نقصان مقدر کر دیا وہ ملے گا۔ اتنا مضبوط ایمان ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ مومنوں کو جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حافظ و ناصر ہے۔ آپ بتائیں اگر بچ کے رہیں گے تو کب تک ہم لوگ بچ کے رہیں گے؟ آخر ایک نہ ایک دن تو ہمیں دنیا سے جانا ہی ہے۔ تو پھر یہ جو وقت ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس وقت کو اچھے کاموں میں صرف کریں اور نیکی کے کاموں میں صرف کریں۔ کبھی بھی دل کے اندر خوف نہ رکھیں، ڈر نہ رکھیں، اپنے دل کے اندر بزدلی نہ رکھیں، پس ہمتی نہ رکھیں۔ ایمانی طاقت اپنے دل میں ہمہ وقت رکھیں اور حالات کا مقابلہ ایمان کی طاقت کے ساتھ میں کریں، اور ہمیشہ ایمان کو اپنے دل کے اندر بڑا مضبوط رکھیں، یقین کی دولت پیدا کریں۔